بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ساجد حسین۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کانفلکٹ ہوئے آج تیسرا دن ہے۔ لوگ اب تک جو سوال پوچھ رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے کہ یہ تو دنیا بھر میں اس کے جاسوسی کے سافٹ ویئر بکتے تھے، ان کے پاس تو ہر طرح کی ٹیکنالوجی تھی، ان کے پاس تو منظم آرمی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھا جو یہ ان کو ناقابل تسخیر بناتا تھا، بلکہ یہ دعویٰ بھی یہی کرتے تھے۔ لیکن حماس نے جس طرح ان پر ہفتے کی صبح اچانک حملہ کیا، اور حماس کی جس طرح حملہ تھا وہ کوآرڈینیٹڈ اور ڈاکومنٹڈ حملہ تھا، یعنی کہ انہوں نے نہ صرف حملہ کیا بلکہ اس حملے کو ویڈیوز کی صورت میں بھی سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ پھیلایا۔ اسرائیل کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب اسرائیل کے عوام اسرائیل کی فوج اور حکومت سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں، آپ تو کہتے تھے کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، آپ تو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے۔ ایون کہ 2-3 ہفتے پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا، یہ تکبرانہ دعویٰ کیا کہ ہم اب مڈل ایسٹ کو نیا بنا رہے ہیں، اور انہوں نے ایک نقشہ بھی دکھایا جس میں اسرائیل کو جو ہے ایک نئے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی اہمیت کو وہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ 2-3 ہفتے کے بعد کیا ہوا؟ اسرائیل کے 250 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے، اسرائیل کے لوگ پکڑے بھی جا چکے حماس کے ہاتھوں، اور حماس ظاہر سی بات ہے فلسطین کے اندر بھی غزہ کی پٹی جو ہے جو 12 کلومیٹر چوڑی اور 42 کلومیٹر لمبی ہے، اس کے اوپر بھی ظاہر سی بات ہے فضائی حملے جاری ہیں اسرائیل کے، لیکن وہ اسی حساب میں نہیں ہیں جس طرح پہلے ہوتے تھے کہ آپ اگر ان کا ایک بندہ مارتے تھے فلسطینی تو فلسطینیوں کے جواب میں 500,000 بندے تو چلے جاتے تھے۔ لیکن اس بار معاملہ ایسا نہیں ہے، اس بار ان کے ہائی آفیشل حماس کے قبضے میں ہیں۔ اس وجہ سے یہ ذرا متحد ہو کے اور ایک بیچ بچاؤ کے راستے میں چلتے ہوئے بمباری کر تو رہے ہیں غزہ کے اندر، لیکن اس حساب میں وہ نہیں کر رہے کہ کہیں ہمارے ہائی آفیشل کو ہی نہ یہ مار دیں۔ خیر یہ تو میرا اپنا تجزیہ تھا۔ آج میں جس بات پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کانفلکٹ کے اندر ہماری پاکستانی لیڈرشپ جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کا کیا کردار ہے۔ نواز شریف ہو گئے، فضل الرحمان صاحب ہو گئے، اور عمران خان صاحب ہو گئے جو جیل کے اندر ہیں، اور باقی جو حکومت کے اندر پارٹی ہیں، نگران حکومت ہے، اس کے وزیر اعظم کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے وزیر اعظم کا ٹویٹ آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور اس طرح کی بات کی ہے جس کو کسی نے بھی سنجیدہ نہیں لیا، ایون کہ پاکستانی میڈیا نے بھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا، اور کس نے لینا تھا۔ جہاں تک وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کی بات ہے، جو اب چوتھی بار بھی وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں، پر تولے ہوئے ہیں، انہوں نے جلسے بھی کر رہے ہیں، استقبالیہ ریلیاں اور باقی جو فنکشنز ہیں وہ منعقد ہو رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو انہوں نے واپس آنا ہے۔ ابھی تک جب میں آپ کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، ایک ٹویٹ، ایک بات بھی فلسطین کے لیے انہوں نے نہیں کہی، اور جس نے بات کی ہے وہ جیل کے اندر ہے، قیدی نمبر 943۔ اس نے بات کی ہے ٹویٹر کے اوپر فلسطین کے حق میں، جو قید ہے وہ آزاد ہے، جو آزاد ہیں وہ قید ہے۔ اب فضل الرحمان کی بات بھی سن لیں، وہ موصوف فلسطینی مجاہدوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ بات کرتے ہوئے ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ اس وقت جو اسرائیلیوں کے ہاتھوں فلسطینی گرفتار ہیں یا پہلے ہوتے رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ ان کو ننگا کر کے ان کو تشدد کرتے ہیں ان کے اوپر، اور اس ٹائم کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کے اوپر پیشاب بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسرائیلیوں کا فلسطینیوں کے ساتھ سلوک، اور ہمارے سو کالڈ اسلام کے ٹھیکیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی یہ فلسطینی مجاہد
انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ اور بھائی بات کرتے ہوئے ذرا شرم بھی نہیں آتی؟ ایک بار بھی اس بندے نے غزہ کے لیے غزہ کے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی، جبکہ فلسطین کے لیے انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ اسرائیل کے حق میں بیان مطلب ہے کہ اس طرح سے بیان تو نہیں دیا، لیکن فلسطین کے حق میں بیان نہ دے کے یہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، جب بندہ غلام ہو، بندے کے سٹیکس کسی اور جگہ پہ لگے ہوئے ہوں، بندہ کسی کے ہاتھوں مجبور ہو، کوئی غلطی ہو کسی کی یا پھر کوئی ایسی بات ہو، اس پہ پھر بندہ جن کے پاس آپ کے عیب اور آپ کی چیزیں محفوظ ہیں ان کے خلاف ذرا سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے آپ کے پر جلتے ہیں۔ جس کے نہ کسی کے پاس کوئی عیب ہیں، نہ کسی کے پاس کوئی سٹیکس ہیں، نہ امریکہ کے پاس، نہ برطانیہ کے پاس، نہ اسرائیل کے پاس، وہ بندہ جیل کے اندر بھی آزاد ہے، وہ بیان دے رہا ہے اس فلسطین کے حق میں۔ ذرا فرق جان کر جئیں، سچا کون ہے، جھوٹا کون، غلام کون ہے، آزاد کون۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ ہمارے اس فلسطینی بھائیوں کو کامیاب کرے، ہمارے اس ملک کو بھی اپنی مہربانی سے ان چوروں، اچکوں، بدماشوں سے بچائے۔ اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔